بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات کرتے ہوئے ڈر سا بھی لگتا ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں آپ میری بات کا برا نہ منا جائیں اور ناراض ہو جائیں، تو پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ ایک لفظ ہے بے غیرت، اور یہ لفظ بولتے ہوئے بھی بہت خوف سا آتا ہے، ڈر سا لگتا ہے، اور یہ جملہ ہے بھی بہت سخت، اور یہ گالی سمجھی جاتی ہے جب ہم کسی کو اشارہ کر کے کسی کی طرف جب یہ بات کرتے ہیں بے غیرت۔ تو ہم نے کبھی اس پہ سوچا کہ یہ بے غیرت لفظ ہے کیا، یا کون، یا کس کو ہم بے غیرت کہتے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب بنتا ہے کہ جس میں غیرت نہ ہو تو وہ بے غیرت ہے، جس میں رنگ نہ ہو بے رنگ ہے، جس میں نور نہ ہو بے نور ہے، جس میں حیا نہ رہے وہ بے حیا ہے۔ تو جس میں غیرت نہ رہے تو ظاہر ہے وہ بے غیرت ہے۔ تو جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے بڑی غیرت ہوتی ہے۔ اپنے خاندان کے بارے میں کوئی نامناسب رویہ کسی کا ہو تو ہمیں اپنے خاندان کی غیرت یاد آتی ہے۔ اپنے قوم قبیلہ کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھے اور وہ بات جو ہمیں مناسب نہ لگے وہ ایسا کہے تو ہماری غیرت جاگتی ہے، اور یقیناً ایسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے وطن عزیز کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہے جو ہمیں ناگوار ہو اور وہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو تو ہمیں اس پہ بھی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم نہ کہہ رہے تو ہماری غیرت کا یہ تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا نہ کر پائے تو ہمیں لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بے غیرت غیرت نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ساری غیرتیں جو ہیں ان پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بڑا غصہ آتا ہے۔ ہم ان تمام موقعوں پہ غیرت مند بنتے ہیں، لیکن افسوس آج میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے فرمودات ہیں۔ اور اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ اسے دقیانوسی کہیں، آج کے زمانے کا مجھے علم نہیں، بہت سی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں اور کہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ حکم جو رب کائنات نے اپنے اس خلیفہ یعنی اس انسان کے لیے دیا ہے، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت ہے، اس سے برعکس کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر مجھے غیرت آنی چاہیے نا۔ تو ابھی عید کا موقع آنے والا ہے، میں ایک چھوٹے سے موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ ہے لباس جس کے ساتھ پردہ اور حیا جڑے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ گرمیوں کا موسم ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے، میں اور آپ سبھی شاپنگ کے لیے نکلیں گے، اور ہم گھر کی خواتین کے لیے کپڑے خریدیں گے۔
اس میں ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یہ سبھی رشتے ہیں۔ اور جب ہم کپڑے خریدنے جائیں گے تو اس وقت بازار میں کسی بھی شہر، پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ایون گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں، تو آپ کو وہ جو لباس ملے گا وہ لباس ایسا ہے جو برانڈڈ ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہے، بہت اچھا سٹف ہے، لیکن اس میں حیا، پردہ اور جو میرے نبی کا کہنا ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہوں کہ ذرا آپ وتھ سلیوز ان برانڈز کے کپڑے ڈھونڈیں تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو پھر ہم کیا کہیں، کیا کریں؟ ہماری غیرت کیوں سو جاتی ہے؟ ہم کیوں بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ ہم وہی برانڈڈ، وہی ملٹی نیشنل کمپنیز کے برانڈز جنہوں نے ہمارے لباس کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہمارے لیے جو برانڈ اور جو ڈیزائن پیش کر دیے ہیں مارکیٹ میں، ہم اس کی قید میں چلے گئے۔ جی زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ فیشن ہے، یہ چلتا ہے۔ اصل میں تو ہماری غیرت جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، اور اگر گھر میں مرد بے غیرت ہو جائے، اب میں نے شروعات یہیں سے کی تھی کہ بغیرت کے لفظ سے ہمیں بہت چڑ ہو جاتی ہے، لیکن بغیرت ہر وہ ہے نا جس کی غیرت نہیں ہے، تو ہماری یہاں غیرت کدھر چلی جاتی ہے کہ ہم ایسے لباس خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کے لیے جن میں ان کا جسم ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا، اور وہی پہن کے وہ نکلتی ہے۔ تو مرد قصوروار ٹھہرا نا، ہم عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرا سختی کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں اگر ہم، اور یہ سختی میری نہیں ہے، میرے آقا جو جن کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، یہ ان کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ تو ہمیں جہاں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم وہاں کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ بس آنے والی عید کے لیے صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو اپنی بچیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنی شریک حیات کے لیے اس لباس کا انتخاب کریں جس میں حیا ہو، جس میں پردہ ہو، اور جس کا حکم میرے نبی نے دیا ہے، جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے، اس کے مطابق وہ سارا کچھ ہوگا تو وہ عبادت بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر میری بات کوئی بری لگی ہو، کیونکہ اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں، تو پھر بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں غیرت مند ہونا ہے، اور جو بات غیرت کو للکارے اس پہ سوچنا ضرور چاہیے، اور یقیناً آپ بھی سوچیں گے۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، آباد رہیں، شاد رہیں، خدا حافظ۔